لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ماہ رمضان المبارک جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور پھر نزول قرآن کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ قرآن کیوں اتارا گیا؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، روشن ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا۔ اب ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو یعنی ماہ رمضان کو پائے پس اس میں روزے رکھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے، عاقل بالغ مسلمان کے لیے ہے۔ تو عاقل بالغ مسلمان کے اندر 14 سال سے لے کر کے 100 سال کی عمر یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگ بھی آ گئے۔ اب اس میں کچھ لوگ مریض بھی ہوں گے، کچھ لوگ سفر میں بھی ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیمار مسلمان روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ ایسا بیمار جس کی بیماری اس حد تک ہو کہ روزہ رکھنے پر اس کی بیماری کے بڑھنے کا یا جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ایسے ہی اگر کسی کو سفر درپیش ہے تو وہ کیا کرے؟ تو میرے کریم کی مہربانی پر قربان جائیے کہ اس نے کہا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی تم میں مریض یا مسافر ہو وہ باقی کے دنوں کے اندر اس کی گنتی کو پوری کر لے۔ یعنی ماہ رمضان میں اس کو رخصت دی جا رہی ہے کہ ایسا مریض ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد، مثال کے طور پر ماہ رمضان میں اس نے 10 روزے رکھے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، سیریس ہو گئی، تو اب جتنے روزے اس کے چھوٹے، اب بمبئی میں سمجھ لیجئے کہ 29 کا ماہ رمضان رہا، 29 دنوں کا، تو 29 روزے ممبئی والوں نے رکھے اور اس بندے نے 12 روزے رکھے اور طبیعت خراب ہو گئی اور 17 روزے اس کے چھوٹ گئے، تو ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد وہ 17 روزے رکھ کر کے اس گنتی کو جو ماہ رمضان کے روزے کی تھی اسے کمپلیٹ کر لے۔ ایسے ہی مسافر کے لیے۔ اور یہ کہنے کے بعد قرآن نے بڑی پیاری بات فرمائی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا۔ اور پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، گنتی کمپلیٹ کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اس نے تمہیں روزے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے
اور عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ اسی آیت پر عمل ہے کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد، گنتی پوری کر لینے کے بعد، ہم اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی، اس لیے ہم تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اور شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔